اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میں نے اپنے بندے اپنے نبی ابراہیم کو آزمایا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں اللہ آزماتا چلا گیا، ابراہیم پاس ہوتا چلا گیا، میں اللہ آزماتا رہا، وہ صبر کرتا رہا، میں اللہ آزماتا رہا، وہ پاس ہوتا رہا، میں اللہ آزماتا گیا، ابراہیم پاس ہوتا چلا گیا، اس نے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کبھی اونٹ مانگا، کبھی گائے مانگی، کبھی بکری مانگی، کبھی 5 روپے مانگے، کبھی زکوٰۃ مانگی؟ نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو چیز سب سے قیمتی پیاری ہوتی اللہ نے فرمایا یہی دے دے۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ تیرے گھر میں تجھے جو چیز ماں باپ، بیوی، اولاد، اکلوتا پیارا بیٹا بڑھاپے کا سہارا نظر آنا شروع ہو جائے، یا کوئی چیز تیرے گھر میں ہیرا ہے، قیمتی چیز ہے، جو چیز قیمتی اور محبوب ہو اللہ وہی مانگ لے، جان نکل جائے گی۔ اور 100 میں سے اللہ نے فرمایا 97.5 تیرے، 97.5۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت پرانا بیان میں سن رہا تھا بہت پہلے زکوٰۃ کے بارے میں، کہ تجھے کوئی 100 روپے دے، اس زمانے میں 100 روپے آج کے لاکھ کے برابر ہوں گے، پرانا بیان تھا، سن 80 سے بھی پہلے کا۔ فرمایا کہ تجھے کوئی 100 روپے دے اور تجھے کہے کہ اس میں سے 97 97.5 تیرے، 2.5 روپے کی مجھے ایک بوتل پلا دے۔ بھائی توحید، 2.5 روپے کی بوتل کس سن میں ہوگی؟ یاد ہے کچھ؟ 80 سے پہلے کی بات، 83 84 ہم نے پی ہے وہ 2.5 روپے والی بوتل۔ میں وہ زمانہ یاد کرنا چاہ رہا تھا جب والد صاحب نے یہ بات سمجھائی کہ کوئی تجھے 100 روپے دے اور کہے اس میں سے صرف ایک بوتل مجھے پلا دے، باقی سارے تیرے، تو خوشی سے پلائے گا کہ نہیں پلائے گا؟ اللہ نے تجھے لاکھوں دیا، اللہ فرماتے ہیں اس میں سے 2.5% مجھے دے دے۔ اچھا کیوں دے دیں، کیسے دے دیں؟ میں صاحب نصاب ہوں، قاری صاحب مسئلہ بتاؤ، مفتی صاحب مسئلہ بتاؤ، کسی طرح سے وہ بوتل کے پیسے ہم بچانا چاہتے ہیں، ہمیں تو بخوشی دینے چاہیے، مولا سارا تیرا دیا تو نے، یہ سارا حاضر ہے، لے لو۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے زکوٰۃ نہیں مانگی، ایک بکری نہیں مانگی، ایک جانور نہیں مانگا، بلکہ رب نے آغاز کیا، رب نے فرمایا اے میرے ابراہیم انتخاب کرو، تمہیں رب بھی بڑا پیارا، تمہارا ابا بھی بڑا پیارا، رب بھی تمہیں بڑا محبوب ہے، ابا بھی بڑا محبوب ہے، لیکن حالات بڑے عجیب ہیں، تیرا ابا رب کی ماننے والا کوئی نہیں، حالات یہ ہے وہ رب شرک کو برداشت نہیں کرتا، یہ تیرا ابا مشرک نہیں بلکہ مشرکوں کا سرگنا بنا پھرتا ہے، یہ رب کی عبادت نہیں کرتا، سینکڑوں بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، تیرے اللہ کو رب کو شرک برداشت کوئی نہیں، یہ چھوڑتا کوئی نہیں، ایک کا انتخاب کر لے، تجھے رب بھی بڑا محبوب ہے، تجھے ابا بھی بڑا محبوب ہے، ایک کا انتخاب کر لے، دونوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی لڑائی نہیں تھی، لڑائی اب اور رب کی ہے، ابا کی اور ربا کی لڑائی ہے آپس میں، یہ آپس میں نہیں مان رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی تو لڑائی نہیں، لیکن آگے بڑھے، صلح کرانے کی کوشش کی، صلح کرانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا، یا ابت لا تعبد الشیطان،
शैतान के बहकावे में ना आ जाओ। इन बुतों की इबादत किया करते हो, ला तस्माउ वला तुबसिरू वला युगनी अन्का शैआ, ये तुम्हारे जो बुत हैं न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न देख सकते हैं, न नफे के मालिक न नुकसान के मालिक, फिर इनकी इबादत क्यों किया करते हो? आओ, मेरे अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, यानी नबुव्वत अता फरमाई, समझ अता फरमाई। ए मेरे अब्बा, या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा, आज आप मेरे अल्लाह से सुलह कर ले, एक अल्लाह की मानने वाला बन जा। हजरत इब्राहिम ने सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन अब्बा ने सुलह ना की, तो रब ने फरमाया, ओ इब्राहिम, अपने अब्बा को कुर्बान कर दे। अगर रब को कुर्बान किया, रब को छोड़ दिया, फिर तुझे दुनिया आखिरत में ठिकाना ना मिलेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी शुरू हो गई। हजरत इब्राहिम ने अपने अब्बा को कुर्बान कर दिया, यानी अब्बा को छोड़कर अपने रब्बा को सीने से लगा लिया, रब की मानने वाले बन गए। जरा और आगे चले, कौम और बिरादरी इंसान को बड़ी पसंद हुआ करती है। कौम बिरादरी इंसान के मुहाफिज हुआ करते हैं, दुख सुख के साथी हुआ करते हैं, मुश्किल में काम आया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए साथ है। हजरत इब्राहिम ने कौम और बिरादरी की भी सुलह कराने की कोशिश की। जब वो ना माने, कौम बिरादरी को भी कुर्बान कर दिया, वक्त के हाकिम को भी अहकमुल हाकिमीन के लिए कुर्बान कर दिया। फिर एक वक्त आया, शादी हो गई। अल्लाह ने फरमाया, ओ इब्राहिम, चलो यहाँ से हिजरत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुल्क भी कुर्बान करा दिया, इलाका और शहर भी छुड़वा दिया, इलाका और शहर मुल्क भी कुर्बान करा दिया। मैंने एक या दो जुमे पहले ये एक जुमला बोला था, आप लोगों की पैदाइश मुल्तान में हुई, मुल्तान में आए, मुल्तान में रहे, मुल्तान में परवरिश पाई, मुल्तान में अम्मा अब्बा की कब्रें हैं, मुल्तान में आबा व अजदाद है। यहाँ अगर छोटा 10 मरले का मकान है, लेकिन कोई कहे यहाँ से उठो, तुम्हें अफगानिस्तान में, ईरान में 20 मरले का मकान दोगे, कोई जाने को तैयार ना होगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम, घर कुर्बान कर दो, इलाका कुर्बान कर दो, शहर कुर्बान कर दो। रब की मोहब्बत में वो भी कुर्बान कर दिया। एक मौका आया, अल्लाह ने फरमाया, ओ इब्राहिम, अपनी इस बीवी को जिसकी गोद में दूध पीता बच्चा मौजूद है, ये प्यारा अकलौती एक औलाद मौजूद है, इस अकलौती औलाद को, इसकी अम्मा यानी अपनी बीवी को, हाजरा को साथ ले लो और जाओ बिवादिन उस बयाबान वादी में छोड़ के आ जाओ जहां आज बैतुल्लाह है। अगर आज भी मेरी दुआ है, अल्लाह सबको वहां की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह आप सबको अगले साल हाजियों की फहरिस्त में खड़ा कर दे। अल्लाह उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। जब आप लोग मताब में जाओगे, बैतुल्लाह के पास खड़े होंगे, वहां जाकर ऊपर और गिरदो नवा में देखकर मेरी इन बातों को महसूस करना। मुअर्रिखीन ने लिखा, जिस दिन हजरत इब्राहिम अपने बीवी बच्चे की कुर्बानी देने के लिए अल्लाह ने जब फरमाया था, बिवादिन गैरि ज़ी ज़र, उस बयाबान वादी में छोड़ के आ जा, उस बयाबान इलाके जंगल में छोड़ के आ जा। उस वक़्त जब इब्राहिम छोड़ने आए थे, 4 अंधेरे पहाड़ों के नीचे की जगह थी। यूं 4 पहाड़, अल्लाहु अकबर, काफी पहाड़ काट दिए गए। हरम को वसी करने के लिए जरूरत है, अभी भी महसूस होते हैं वो यूं पहाड़। और अल्लाह ने खुद गवाही दी कि चाहे पहाड़ खत्म भी हो जाएं, अल्लाह का कलाम तो खत्म नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया, जब छोड़ के गए तो बिवादिन गैरि ज़ी ज़र, बयाबान वादी, बयाबान सुनसान जंगल, पहाड़ी इलाका। और अल्लाह अकबर, वक़्त नहीं, मैं वाक़यात की तरफ जाना नहीं चाह रहा। आज फ़लस्तीन से, शाम से अल्लाह ने फरमाया कि ले जाओ अपने बीवी बच्चों को वहां छोड़ के आओ। 1 महीना लगा सफर करने के लिए, 1 महीना ऊंटनी पे सवार थे। 1 महीने का तो जाने का सफर है। अल्लाह ने फरमाया छोड़ के आओ, रहना नहीं है,
چھوڑ کے آؤ 1 مہینہ. میں سمجھانے کے لیے بھی آپ کی دکھتی کسی رگ پہ ہاتھ رکھوں، اللہ کا آرڈر آ جائے کہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ عمرے پہ لے کے جاؤ، پھر سیر کرنے کے لیے طائف چلے جانا، وہاں پہاڑ پہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ پاکستان. گھنٹے کا سفر یہاں سے ایئرپورٹ کا، 4.5-5 گھنٹے کا جہاز کا، 2 گھنٹے اگلے مکے کے، 2 گھنٹے طائف کے، 12 گھنٹے کہہ لو. یہ 12 گھنٹے تو سوچتا جائے گا کہ اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤں، کیا بنے گا پیچھے؟ اور بچہ بھی حدود پیتا، کیا بنے گا اس کا؟ آج تو طائف میں بھی آبادی ہے، وہ کہاں جبل دکا ہم لوگ وہاں پر گئے، بہت اونچی بلندی پر جگہ، جیسے ہمارے یہاں مری ہے وہ وہاں کا مری ہے طائف کا. اللہ فرمائے بھی وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، اکیلے کو بٹھا کے آ جاؤ، نہ کھانے کی چیز ہو، نہ پینے کی چیز ہو، نہ کوئی ساز و سامان، نہ حفاظت، کچھ بھی نہ ہو. تو یہ 12 گھنٹے تیرے لیے موت سے بھی زیادہ اجیرن ہو جائیں گے. اور پھر جب چھوڑ کے تو واپس چلے گا، پاکستان پہنچ پائے گا؟ پاکستان پہنچ جائے گا؟ رستے میں جان ختم ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا بواد غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جاؤ. 1 مہینہ لگا جانے میں. حضرت ابراہیم پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ میں کہاں چھوڑ کے آؤں. اور جب وہاں پہنچے حضرت جبرائیل ساتھ ہے. حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں، حضرت ہاجرہ نہیں دیکھ رہی. وہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ اللہ کے نبی ہے. وہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ نبی نہیں ہے. جب چھوڑا، اے جبرائیل اب کیا حکم ہے؟ عرض کی میرے اللہ کا حکم ہے چھوڑ کے واپس چلے جاؤ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ابراہیم علیہ السلام اب چلے ہیں، اب چھوڑ کے جا رہی ہیں، پیچھے بھی نہیں دیکھنا. اور 1 مہینے کا سفر کرنا ہے. قدم اٹھیں گے، قدم چلیں گے، جایا جائے گا. اور پھر 1 مہینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام تو اپنے گھر ٹھکانے مقام پہ پہنچ جائیں گے. ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا ہوگا؟ ہماری جان نکلتی ہے ایک جانور قربان کرتے ہوئے، اس کے لیے ہمیں خراب کرنے والے ابھی دیکھنا گھیرا دینا شروع کریں گے. آپ کو واٹس ایپ پہ میسیج آنا شروع ہو جائیں گے، اور لاکھوں جانور ذبح کرنا پیسے برباد کرنے سے بہتر ہے یتیم کا تعاون کر دو، بیوہ کا تعاون کر دو، بھوکے کو کھلا دو، حج کرنے سے بہتر ہے یہ کر دو، مسجد بنانے سے بہتر ہے بھوکے کو کھلا دو. اور ظالموں، جب تم DHA آباد کرتے ہو، کروڑوں کی کوٹھی بناتے ہو، اس وقت بیوہ نظر نہیں آتی. حج قربانی اور مسجد کے نام پہ نظر آتی ہے. جب تو 2 کروڑ کی گاڑی فراٹے مارتا ہوا جب جاتا ہے، اس ٹائم زمانے کی بیوائیں سب ختم ہو جاتی ہیں، یتیم بچیوں کی سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں. مسجد میں قالین بچھانے سے بہتر ہے کسی یتیم کی شادی کرا. واہ واہ. بحریہ ٹاؤن میں جب تو کئی کروڑ کا پلاٹ خریدتا ہے اور کئی کروڑ کی کوٹھی بنا کر کئی کروڑ کی گاڑی اندر لگاتا ہے، یتیم پاکستان کے سب مر جاتے ہیں، بیوائیں سب ختم ہو جاتی ہیں. حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، امیری ہے، غریبی ہے. خدا کے لیے کسی بات کو آپس میں مکس نہ کیا کرو. کل کو یہی لوگ کہیں گے اور نماز پڑھنے سے بہتر ہے ایک ٹوپی مسجد میں رکھ دو، روزہ رکھنے سے بہتر ہے ایک رومال مولوی کو دے دو. ایسا پھر نماز بھی ختم، روزہ بھی ختم، زکوٰۃ بھی ختم، قربانی اور حج تو ختم کرنے شروع کر دیے.